اس حدیث کے بارے میں کیا ہے کہ جو بندہ بعمل عالم دین کی زیارت کرے گویا اس نے سرکار کی زیارت کی، اس حوالہ سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو بعمل عالم دین ہے اس کو دیکھنے والا بندہ ایک دن سرکار کے دروازے تک پہنچ جائے گا، سرکار کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرات ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے علماء سے متنفر نہیں ہونا، ہم نے علماء سے پیار کرنا ہے اور علماء کی ہم نے توقیر کرنی ہے، علماء کی عزت کرنی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو تو ہم فوراً پھیلانے کی کوشش کریں گے، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، مولوی صاحب نے یہ کر دیا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ چٹے کپڑے پر داغ نمایاں ہے، یہ بات صحیح ہے کہ چٹے کپڑے پر داغ چھوٹا سا بھی بڑا لگتا ہے اور نمایاں لگتا ہے، لیکن میں نے یونیورسٹی کا ماحول دیکھا ہے، ہم یونیورسٹی سے ہو کے آئے ہیں اور اس تمام شعبوں پر ہماری نظر ہے۔ مجھے یہ بتائیں آج جو لبرل طبقہ یا دین بیزار طبقہ یا دین دشمن طبقہ آج چھوٹی سی بات ہو جی مدرسے میں یہ ہو گیا ہے جی، آج یہ قاری نے کر دیا ہے جی، آج یہ ہو گیا ہے جی، آج مولوی نے یہ کر دیا ہے، میں بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں آپ کی یونیورسٹی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے کالجوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے پروفیسر، آپ کے لیکچرار، آپ کے جتنے لوگ ہیں، جتنوں کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہے تو آب زمزم سے دھوئے ہوئے ہیں، کیا وہاں کوئی سکنڈل نہیں؟ تمہیں نظر آتا ہے تو صرف دین نظر آتا ہے، نظر آتا ہے تو صرف مسجد نظر آتی ہے، نظر آتی ہے تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اصل میں دشمن قوتیں پیچھے ہیں، کوئی ایک چیز لے کر تو اسے سوشل میڈیا پر اتنا پھیلاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ عام کوئی بات ہے، کوئی ختم نبوت کی بات ہے، اسے پیچھے سینسر کتنے، رکاوٹیں کتنے، اس کے ویوز نہیں آئیں گے، لیکن ایک کوئی ایسے ہی تماشا لگا دیا کسی نے، کسی مولوی صاحب کو اٹھا کے کسی نے بھی کوئی تماشا لگا دیا ہے جی، وہ دیکھو وائرل کتنا ہوگا کلپ۔ یہ پوری کی پوری ٹیمیں سوشل میڈیا پر مرزائیوں کی بیٹھی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں کہ ان کا پہلا ایجنڈا ہے علماء کو بدنام کرنا، کیونکہ جب علماء سے لوگ دور ہوں گے تب ان کے پنجے میں آئیں گے، ان کے نرغے میں تب آئیں گے، اور جب تک علماء کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی مرزائیوں کے نرغے میں نہیں آ سکتے۔ تو ہماری حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے مالک نے ہمیں اس پاکیزہ ماحول سے وابستہ فرمایا۔ اس خوبصورت نشست کے انعقاد پر حافظ صاحب اور دیگر سنگیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کے رستے پر ہیں، اللہ ساری زندگی آخری سانس تک ہمیں حضور کی وفائیں نصیب فرمائے اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو رہنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا تعلق ایمان سے اس طرح ہے جس طرح جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ جس میں روح نہ ہو تو جسم مردہ ہے، اور اگر اسلام کے ڈھانچے میں عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو اسلام کا سارا سسٹم مردہ ہے۔ اسلام کی زندگی عقیدہ ختم نبوت سے وابستہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اقوال میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح رئیس الاعضاء جسم میں دل ہے اور دل کی زندگی سے جسم کی زندگی مشروط ہے، یعنی دل کام کرتا ہے تو پھر بندے کی آنکھ بھی کام کرتی ہے، کان بھی کام کرتے ہیں، زبان بھی کام کرتی ہے، دیگر اعضاء دل کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اگر جب دل بند ہوتا ہے تو پھر یہ سارے تندرست ہونے کے باوجود کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بادشاہی ختم ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا جس طرح رئیس الاعضاء جسم میں دل ہے، عقائد میں رئیس العقائد عقیدہ ختم نبوت ہے. یعنی اگر اس عقیدے پر خدا نخواستہ قدغن لگ جائے، اس عقیدے پر حملہ ہو جائے یا یہ عقیدہ خراب ہو جائے، تو سمجھو کہ پھر سارا نظام ختم ہو جاتا ہے. بندے کے دل کے ختم ہونے سے جس طرح ہاتھ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ تندرست، آنکھ تندرست تھی، جسم تندرست تھا، لیکن بالکل ساکن ہو گیا ہے. نماز ہماری تندرست ہے، روزہ تندرست ہے، زکوٰۃ تندرست ہے، دیگر اعمال تندرست ہیں، اور اگر یہ عقیدہ خراب ہو گیا بندے کا تو یہ سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا. نہ نماز کا وزن ہے، نہ روزے کا وزن ہے، کسی شے کا وزن نہیں. تو عقیدہ ختم نبوت یہ رئیس العقائد ہے، توحید کی چوٹی کا عقیدہ ہے. جی، رسالت کی ٹکر کا عقیدہ ہے. رسالت اور توحید کی جو ٹکر کے عقائد ہیں ان میں سے یہ نظریہ ہے. تو اس لحاظ سے اس کو سمجھنا یہ فرائض علوم میں سے ہے. بہت سارے علوم ہیں، مستحبات ہیں، فرض کفایہ ہیں. اب سارے علوم تو فرض نہیں ہیں، لیکن پاکی کے علوم، نماز کے علوم، زندگی میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کے علوم، یہ فرائض علوم میں سے ہے. فرائض علوم میں سے یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کے دلائل کو سمجھیں، اس کو ان دلائل کو ہم سمجھیں، یاد کریں. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، دیگر عبادات فرض ہیں، اس طرح یہ مسئلہ سمجھنا بھی فرض ہے، یہ مسئلہ سیکھنا بھی فرض ہے. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیقات عطا فرمائی ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر پہرا بھی دے رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں، علوم دین میں بھی اس علم کو سیکھ رہے ہیں. اس لحاظ سے جب یہ بندہ سیکھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت کو بندہ سمجھ جاتا ہے، پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک بندے کو نماز کی فضائل کا پتہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ آسانی سے پڑھ لے گا. نماز کی اہمیت کا پتہ ہو تو وہ بندہ آسانی سے، شوق سے، ذوق سے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا. تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی ایک اہمیت ہے، ایک فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس شعبے میں کام کرنا، اس میں ورک کرنا، اسے سیکھنا، پھر آگے اپنی خدمات پیش کرنا، یہ حضور کے قریب بندے کو کر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت میں بندہ آ جاتا. اب دیکھنا تمام اولیاء نے زندگی، جتنے لوگ ہیں سب نے کوشش کی کہ ہم حضور کے قریب ہو جائیں، سرکار کی نگاہ شفقت مل جائے. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت پر اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ہمیشہ حضور کی نگاہوں میں رہتا ہے. سرکار کی اس پہ شفقت ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، فرمایا کہ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آج حضور کے قریب ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی خدمت مجھے نصیب ہو جائے. یار جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جتنے بھی بالغ النظر لوگ ہیں، وہ سب ان کو یہ سوچ تڑپاتی ہے کہ ہم سرکار کے چہرے کو دیکھیں. اللہ کرے ہمیں حضور کی خدمت نصیب ہو جائے، اور اگر ہم حضور کے دور نور میں ہوتے
تو ہم حضور کے پاؤں مبارک دباتے. ہاں جی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں مٹھیاں بھرنا. ہاں جی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج دیکھیں کہ ایک مرید صادق اپنے شیخ کی خدمت کر کے کتنا فخر محسوس کرتا ہے، کتنا سکون محسوس کرتا ہے. ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک امتی کا جو دل ہے اور اس کی یہ کوشش ہے، اس کا ذوق و شوق کتنا ہوگا کہ وہ اپنے نبی کے قریب ہو. تو سرکار کی جسمانی خدمت آج ہر بندے کا دل ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ چاہت ہو کہ وہ حضور کی جسمانی خدمت کرے، مٹھیاں بھرے، فرمایا وہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے. عقیدہ ختم نبوت پر پہرا اسی طرح ہے جس طرح حضور کی جسمانی خدمت. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو ایسے سامنے دیکھا ہے، جو سرکار سے مسئلے پوچھ لیا کرتے تھے. ایسے ایسے بزرگ بھی اس امت میں ہیں کہ پوری بخاری شریف سرکار سے پڑھ لی ہے، احادیث سرکار سے پوچھ لی ہے. یہ باتیں بعض لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہے. لیکن سیب، میں کتنی مرتبہ بھی بیان کروں کہ سیب ہے، سیب ہے بھئی، کھانے سے پتہ چلے گا. جو تن لاگے سو تن جانے، دوجا کوئی نہ جانے. بڑے بڑے ایسے لوگ اس جہاں میں تھے، ہیں، ہوں گے کہ آنکھ جھپکنے کی بھی دیر نہیں، ہاں وہ سرکار کی توجہ میں ہوتے ہیں اور سرکار کی نگاہ میں ہوتے ہیں اور ان کی نگاہوں میں سرکار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک بزرگ باز فرماتے ہیں عشق میں اتنے اونچے درجے کے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ہمیں اگر حضور ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو کافر سمجھتے. ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. تو یہ عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنا، اس کا جذبہ رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ حضور کی جسمانی خدمت. ایسے ہی ہے جیسے بندہ حضور کو نذرانہ پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں تو بڑی ہیں، لیکن سب سے بڑی شان کیا ہے؟ حضور آخری نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں، نبی بھی ہیں، ان میں رسول بھی ہیں. سرکار بھی نبوت میں، نفس نبوت میں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نفس نبوت میں اور سرکار برابر ہیں نبوت کے لحاظ سے اور رسالت کے لحاظ سے. لیکن یہ جو سرکار کی شان ہے نا، آخری نبی ہونا، یہ کسی کو نہیں ملی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یہ حضور کی وکھری کائنات میں شان ہے. اور اس شان پر یہ کتنی نازک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شان کو برقرار رکھنے کے لیے حضور کے صاحبزادوں کو بھی حیات نہیں بخشی، جلدی لے لیا ہے. سرکار کے صاحبزادے، اب دیکھیں نا اللہ کے نزدیک یہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے کہ حضور کے بیٹے تو ہوئے ہیں، جوان نہیں اللہ نے ہونے دیے، بیٹے لے لیے ہیں. اللہ حضور کو دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ کیا سرکار کے قلب اقدس پر رنج نہیں ہوا ہوگا؟ رنجیدہ ہوا ہوگا حضور کا قلب اقدس. لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا یہ جو تاج ہے نا، ختم نبوت کا تاج، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے. اس کی وجہ لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ عطا کرنا، اس میں بھی حکمت تھی، اور بچپن میں لے جانا اس میں بھی حکمت تھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے جی. بچپن میں چلے گئے ہیں بچے، تو دینا میں ہی حکمت سے خالی نہیں، لینا بھی حکمت سے خالی نہیں. امام شعرانی نے لکھا ہے کہ دیے کس لیے؟ تاکہ سرکار کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی یہ نہ کہے کہ باقی انبیاء کو تو بیٹے دیے تھے، اپنے محبوب کو اولاد نرینہ بھی نہیں دی. دیے، لیکن کیا تھا کہ بڑے ہوتے، جوان ہوتے تو وہ نبی نہ بنایا جاتا، تو پھر بھی ایک انسلٹ کا پہلو نکلتا تھا
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، نبی کے بیٹے نبی، نبی کے بیٹے نبی، نبی کے بیٹے نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی. کتنے نبی ہوئے ہیں کہ جن کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے باپ داود علیہ السلام، داود علیہ السلام خود بھی نبی، پھر سلیمان علیہ السلام بھی نبی. تو کتنے انبیاء ہیں کہ وہ آگے ان کے پوتے بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں. تو امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اگر سرکار کے بیٹے نہ ہوتے تو بھی کفار نے انگلیاں اٹھانی تھی، اور اگر ہو کر بڑے ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر بھی انگلی اٹھنی تھی. تو رب تبارک و تعالی نے بیٹے دیے بھی، پھر جوان نہیں ہونے دیے کہ نبوت کا دروازہ تو ہم نے بند کر دیا. محبوب یہ آپ کی شان ہے، یہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یا اگر نبی نہ بھی بناتے تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا، کسی ذہن میں آتا کہ نبی کے بیٹے تو ہیں. تو اس لحاظ سے ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں رکھی. تو بزرگ فرماتے ہیں دیکھو کتنا نازک مسئلہ ہے ختم نبوت کا، کہ اس مسئلے پر رب نے اپنے محبوب کے بیٹے بھی قربان کر دیے. بیٹے فوت ہو گئے، سرکار کے شہزادے ختم نبوت پہ قربان ہو گئے. تو اس لحاظ سے حضرات یہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. اور اس کے آگے بے شمار دلائل ہیں. میں 2-3 دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سادہ لفظوں میں، تاکہ آپ کو کسی سے بات کرنا پڑے یا کسی سے کوئی ڈبیٹ کرنی پڑے یا کسی سے کوئی گفتگو کرنی پڑے تو کم از کم 2-3 موٹی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں. ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن شریف کا ہر لفظ عقید ختم نبوت پر دلیل ہے. ہر لفظ، یہ ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا. قرآن شریف کا ہر لفظ، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، ہر لفظ، ہر آیت، ہر رکوع، ہر سپارہ، پورا قرآن. اب کیسے ایسی دلیل ایسے کوئی توڑ نہیں سکے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرات قرآن شریف وحی ہے اللہ کی. کیا ہے؟ وحی ہے. وحی یہ خدا ہے، یہ قرآن شریف. تورات کیا ہے؟ زبور کیا ہے؟ بولیے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے. وحی خدا ہے نا. انجیل کیا ہے؟ صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، وہ صحائف بھی وہی ہے. تورات، زبور، انجیل بھی وہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس وحی میں تو قرآن اور زبور برابر ہیں، تورات اور زبور برابر ہیں نفس وحی میں. یہ بات سمجھنے والی ہے. بعض لوگوں کو یہاں پر آ کر تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے. درجوں میں فرق ہے، لیکن نفس وحی میں قرآن شریف اور زبور، جیسے نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں. کل آمن باللہ ورسولہ، سب برابر ہیں. ایمان کے لحاظ سے سب پر ایمان برابر لائیں گے. لیکن کیا ہے؟ پھر آگے درجوں میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعدہم. بولیے. ایک اشارے میں عقیدے کی وضاحت بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی سارے برابر ہیں ایمان کے لحاظ سے. تو سب سے افضل کون ہے؟ بولیے. ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ایسے ہی ہے نا. وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، ایسے ہی ہے. جب سارے نبی نبوت میں برابر ہیں تو پھر ہم اپنے نبی پاک کو افضل کہیں تو آدم علیہ السلام کی توہین نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں، داود علیہ السلام کی توہین ہے کہ جب ہم حضور کو افضل کہتے ہیں. اس لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دے گی ہے، لیکن نفس نبوت میں سارے برابر ہیں. اب سمجھنے والی بات یہ ہے
کہ جب ہم سرکار کو افضل کہیں تو آدم علیہ السلام کی توہین نہیں. یہاں پر بعض تفصیلی اور رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم صدیق اکبر کی افضلیت کا نعرہ لگاتے ہو، خلافت راشدہ کا نعرہ لگاتے ہو، تو اس لحاظ سے حق چار یار کہتے ہو، تو بعض کی جو ہے وہ توہین ہوتی ہے کہ حق سب یار ہیں. تو سارے صحابہ حضور کے سارے اعلیٰ ہیں، تو حق سب یار ہونا چاہیے. یہ حق چار یار تو دیگر کی پھر انسلٹ ہوئی. ہم کہتے ہیں جب ہم نبی پاک کو افضل کہتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی توہین نہیں، داؤد علیہ السلام کی توہین نہیں، دیگر انبیاء کی توہین نہیں. درجوں میں وہ برابر نہیں ہے، نفس نبوت میں برابر ہیں. اس طرح ہم کہتے ہیں نفس صحابیت میں سارے صحابی برابر ہیں. درجے میں سیدنا صدیق اکبر کا جو درجہ ہے وہ کسی کا درجہ نہیں، جو فاروق اعظم کا درجہ ہے وہ کسی کا درجہ نہیں، جو عثمان غنی کا درجہ ہے وہ کسی کا درجہ نہیں، جو مولا علی کا درجہ ہے وہ کسی کا درجہ نہیں. فضلنا بعدهم على بعد. تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر. یہ نعرہ لگانے کے لیے تو ہاتھ بھی ناکافی نہیں، ہاتھ ہمارے بہت چھوٹے ہیں، نعرہ یہ بہت بڑا ہے. ہماری عزتیں بہت چھوٹی ہیں، ان کی عزتیں بہت بڑی ہیں. اللہ اکبر. گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، فضلنا بعدهم. نفس نبوت میں سارے برابر ہیں لیکن درجے میں فرق ہے. نفس صحابیت میں سارے برابر ہیں لیکن درجوں میں. یہ نظریہ اہل سنت ہے جو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہنے سے کسی کی انسلٹ نہیں ہوتی، وہ درجہ. اس لحاظ سے یہ مسئلے کو سمجھنا ہے. اب نفس وحی میں تو تورات بھی برابر ہے، زبور بھی برابر ہے، انجیل بھی برابر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، باقی جو صحائف ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ دلیل سمجھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے. جی جب نبوت کے اعتبار سے جو سارے نبی ہیں وہ نفس نبوت میں برابر ہیں، اس طرح نفس وحی کے اعتبار سے تورات، زبور، انجیل برابر ہیں. لیکن باقی جتنی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اور پھر ان کے اندر چینجنگ بھی ہو گئی. ہم صرف اس تورات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، اس پر نہیں لاتے، اس پر لاتے. اس زبور پر نہیں جو موجودہ ہے، اس پر. اس انجیل پر نہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسول. ہاں جی، ہمارا ان کتابوں پر ایمان ہے. ان پر کیوں نہیں کہ یہ چینج ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، ان کے اندر تغیر و تبدل آ چکا ہے. ان کو مرضی سے لوگوں نے بیچ میں گھڑ لی ہیں، اپنی مرضی سے کتابیں بنا لی ہیں. لیکن جو نازل ہوئی جس طرح ہوئی ہم ایمان لاتے، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہم انہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو جن کا نہ لیا وہ چینج ہو گئی، اور جس کا لیا کوئی زبر بھی نہ بدل سکا، کوئی زیر بھی نہ بدل سکا. بڑی بڑی لوگوں نے کوششیں کی، ایک علیحدہ چیپٹر ہے کیا کیا کوششیں کی، کیا کیا کوششیں کی. میں نے کتنے کافروں کی ریسرچ پڑھی ہے کہ انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے. اللہ اکبر. یار اگر یہ آسان ہوتا تو اس وقت تو یہی حکم تھا نا
کہ تم اگر سچے ہو تو ایک آیت لے آؤ. تو جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی, آیت ہی لے آتے. جنگیں کیوں ہوئی؟ آیت ہی لے آتے, کوئی سورت ہی لے آتے, لیکن ممکن نہیں تھا. تو اس لیے حضرات پھر آج تک وہ قرآن محفوظ ہے, جیسے اترا تھا آج بھی ویسے ہی ہے. جو ترتیب جس طرح سرکار نے فرمائی آج بھی وہی ہے. جس طرح سرکار نے جو آیت جدھر رکھی, جدھر پڑھی, جدھر پڑھائی, جدھر سمجھائی, وہ اسی طرح آج بھی اس طرح موجود ہے. یہ جو قرآن شریف کی ترتیب ہے نا, آیتیں ادھر ہیں, رکوع ادھر ہیں, ایسی ترتیب ہے. یہ ترتیب ایسی نہیں کہ یہ صحابہ نے اپنی مرضی سے کی ہے, یہ سرکار کی مرضی سے ہوئی ہے, اور سرکار نے اللہ کی مرضی سے کی. اب یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا وہ محفوظ نہ رہ سکی, اور جس کی حفاظت کا ذمہ لیا کیسی کیسی کوششیں ہوئیں کہ پوری دنیا سے حافظ اکٹھے کر کے, اللہ اکبر, قرآن کے نسخے اکٹھے کر کے انہیں جلا دیا جائے, بہا دیا جائے. کوشش بھی ہوئی, بادشاہوں نے کوشش بھی کی, قرآن اکٹھے کر کے پھر دریا برد بھی کیے, پانی میں بہا دیے, اور یہ کہہ دیا کہ اب یہ مسلمانوں کی کتاب کوئی باقی نہیں ہے. ہزاروں کا مجمع تھا, ایک 6 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا وہ قرآن جو کتاب تھی وہ تو دریا میں بہا دیا, میرے سینے سے کیسے نکالو گے؟ تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت کا اللہ نے بے شمار طریقے بنائے اس کی حفاظت. ایک حفاظت کا یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں آج موجود ہے. کوئی کتابیں پہلے جتنی کتابیں ہیں یا نبی کے سینے میں تھی یا کوئی ایک آدھ امتی ہوگا اس کے سینے میں تھی, نہ ادھر بچے بچے کے سینے میں قرآن. اللہ نے کیا انداز رکھا ہے حفاظت کا. تو یہ بات سمجھنے میں ہم پہنچ چکے ہیں, ہم سمجھ چکے ہیں کہ پہلی کتابوں کی حفاظت نہیں فرمائی گئی اور وہ تبدیل ہو گئی, اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی وہی تھی یہ بھی وہی تھی, کیوں ذمہ نہ لیا؟ یہ ہے مسئلہ ختم نبوت, یہ ہے شان ختم نبوت, یہ ہے عظمت ختم نبوت. بزرگ فرماتے ہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ, یہ ہزاروں حکمتیں ہیں لیکن ایک وجہ تھی کہ پہلی جب کتابیں آئیں, اللہ اکبر, تو انبیاء بھی تشریف لائے لیکن نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا. وہ کتاب آخری کتاب نہیں تھی, جس نبی پہ آئے وہ آخری نبی نہیں تھے. اور اب یہ تھا کہ اگر کتاب میں تبدیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے, ایک نے آنا ہے, ہم نے ایک کتاب بھیجنی ہے, خیر ہے تبدیل ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا, لیکن جب سرکار تشریف لائے, ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے, تو فرمایا اب بس گنجائش ختم ہو گئی ہے, اب آپ بھی آخری ہیں, آپ پر جو کتاب ہے وہ بھی آخری ہے, آپ کی عزت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ, آپ کی قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ. تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آج حفاظت جو اللہ نے فرمائی ہے, آج موجود ہے قرآن شریف, یہ ہر لفظ اسی طرح ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور آخری نبی ہیں. اگر آخری نہ ہوتے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا. یہ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے, اللہ اکبر. اس لحاظ سے حضرات قرآن شریف کا ہر لفظ, ہر آیت, ہر رکوع, پورا قرآن عقیدہ ختم نبوت پر گواہ ہے. کچھ تو ویسے تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں کہ جن کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے باقاعدہ طور پر ہے,
لیکن میں جس انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن سارے کا سارا ایک لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ جی اس کی حفاظت ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ اب کوئی کتاب آنی نہیں، کوئی نبی آنا ہی نہیں، قیامت تک یہی کتاب ہے اور یہی نبوت کا فیضان ہے، اور کوئی نبی کی گنجائش ہی نہیں۔ اب دیکھیے پہلے انبیاء کرام کی سیرتیں بھی بڑی سونی تھی، ان کے کلام بھی بڑے سونے تھے، ضروری تھا کہ امتیں ان کی حفاظت کرتی، لیکن کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں، کسی نبی کا کلام محفوظ نہیں، لیکن میرے نبی کا دیکھنا بھی محفوظ، بولنا بھی محفوظ، سننا بھی محفوظ، اچھا واش روم تک جانا محفوظ، پھر قدم کون سا رکھا وہ بھی محفوظ، کس طرح کس انداز میں سرکار بیٹھے، کس انداز میں مسجد میں آئے، ہر لمحہ لمحہ حضور کا محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا، اب جو آئے ہیں ان کے بعد گنجائش کوئی نہیں ہے، اب آئے ہیں تو آخری بن کے آئے ہیں، اب ان کی ہر بات، ان کی حفاظت، ان کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے۔ اور آج جو ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے لحاظ سے میں جو حدیث پڑھوں مثلا انا عاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس پوری کی پوری آگے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ میں نے کہاں سے سنی، پھر انہوں نے کہاں سے سنی، پھر انہوں نے کہاں سے سنی، پھر آگے ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاد کون تھے، ان کے کون تھے، ان کے امام بخاری تھے، ان کے آگے کون تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے، ان کے کون تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، ان کے آگے کون تھے، حضرت عمر فاروق تھے، ان کے کون تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر آپ نے کہاں سے سنی؟ کہا میں نے حضور سے سنی۔ تو لہٰذا یہ احادیث مبارکہ پر جتنی محنت ہے راویوں کے اعتبار سے اسماء الرجال پر کام ہوا ہے، یہ راویوں پر اتنی بحث ہے جس سے حدیث کی قسمیں بنی ہیں، مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی اقص ہے، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، حسن ذاتی ہے، حسن غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے، یہ حدیث کی قسمیں راویوں پر ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت نے اتنی محنت کس وجہ سے کی ہے کہ یہ امت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، یہ تعلیم بھی آخری ہے، اس کے بعد گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی گنجائش ہوتی تو پھر اتنا انتظام نہ ہوتا، اگر کوئی گنجائش ہوتی تو کوئی انتظام اتنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ بعد میں نبی نے آنا ہے، اگر کوئی رد و بدل ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک علماء مسئلہ سمجھیں گے، لیکن عوام کے لیے بھی چلو جتنا نور ہوگا مل جائے گا۔ ہمارے ادلہ اربعہ ہیں، 4 دلائل ہیں مسئلہ قرآن سمجھنے کے لیے، یا کوئی کسی مسئلے کے لیے ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم یا تو قرآن سے دیکھیں گے یا سنت سے دیکھیں گے۔ اگر قرآن و سنت سے اگر ہمیں نہیں ملتا، ہوگا صحیح، اگر ملتا نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس پر قیاس ہوگا، اگر وہ بھی نہیں تو پھر اجماع ہوگا۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع کیا ہے؟ اجماع یہ ہے کہ ایک مسئلے پر امت کے مقتدر علماء فقہا اکٹھے ہو کے فیصلہ کر دیں کہ اس کا یہ حکم ہے، نہ تو وہ قرآن سے اور سنت سے ملا ہے، لیکن قرآن و سنت کے جو عالم ہیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق اکٹھے ہو کے ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب سارے اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے تو وہ گمراہی پہ جمع، وہ حق کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ جو دولت ہے یہ کسی امت کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کہ نبی کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے، نبی کوئی نہیں
تو پھر انتظار ہوتا، پھر نبی آتا اس مسئلے کو سیٹ کرتا، پھر نبی آتا ہے، پھر نبی آتے، پھر نبی آتے۔ اب جب سرکار تشریف لے آئے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس کا حل نہ ملے، تو فرمایا وہ نبی کے سینے کے وارث، دین کے وارث کٹھے ہو کے جو فیصلہ کریں وہ ہم اجماع بنا دیں گے، وہ فیصلہ نبی کا ہی فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں، اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اجماع کا ہونا اس امت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور آخری نبی، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرات اور بھی بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں اور بہت ساری حوالوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کچھ فضیلت کے اعتبار سے بات کی، کچھ اہمیت کے اعتبار سے دلائل پیش کیے۔ اب ایک پہلو پر بات کرنی ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے ختم نبوت کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے ذمہ کیا ڈیوٹیاں ہیں، ہمارے ذمہ کام کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ حضرات کام یہ ہے کہ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے علماء سے رابطہ رکھنا ہے۔ مرزائی کی سب سے بڑی سوچ کیا ہے کہ علماء سے دور کرو۔ آج 90% سوشل میڈیا پر جتنا پراپوگنڈا ہے علماء کے خلاف، میں اس چیز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس حوالہ سے ہے، میں اس سے بات نہیں کر رہا۔ ایک پوری کی پوری ایک پلاننگ ہے، اور وہ پلاننگ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مرزائی ہے، یہود ہیں، پوری دشمن قوتیں ہیں کہ بس بدنام کرنا ہے تو مولوی کو کرنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ جب تک یہ قوم اپنے علماء کا ریگارڈ کرتی ہے، عزت کرتی ہے، یہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اور جب یہ علماء سے دور ہوں گے پھر دین سے بھی دور ہوں گے، اور پھر ہمارا دو بھی لگ جائے گا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں یہ مولوی جب تک ہیں، جب تک مولوی ہیں اس وقت تک ہماری دال نہیں گلتی، انشاءاللہ گلے گی بھی نہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے ہمارا سب سے پہلا کام ختم نبوت کے حوالہ سے کیا ہے کہ ہم نے علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنے علماء کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بھی گئی ہے، آپ کے امام مسجد ہیں، آپ کے خطیب ہیں، یا کوئی عالم ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، کوئی معصوم تو ہے نہیں ہے، وہ بشری تقاضے ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، درگزر کریں، گھر میں بھی بات ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہمیں علماء سے بدظن نہیں ہونا۔ مرزائی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ علماء سے بدظن کرنا۔ کفر طاقتوں کا کام کیا ہے؟ ان کو علماء سے دور کرو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باعمل عالم دین کی زیارت کرے گویا ایسے ہی ہے اس نے میری زیارت کی۔ یہ کس جہت سے ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی ایسی یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنا، سرکار کا ہی چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ ایک جہت ہے کہ ادب اتنا ہے، احترام اتنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اصحاب سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کے بارے میں کیا ہے کہ جو بندہ باعمل عالم دین کی زیارت کرے گویا اس نے سرکار کی زیارت کی، اس حوالہ سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو باعمل عالم دین ہے اس کو دیکھنے والا بندہ ایک دن سرکار کے دروازے تک پہنچ جائے گا، سرکار کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرات ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے علماء سے متنفر نہیں ہونا، ہم نے علماء سے پیار کرنا ہے، اور علماء کی ہم نے توقیر کرنی ہے، علماء کی عزت کرنی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو تو ہم فوراً پھیلانے کی کوشش کریں گے، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، مولوی صاحب نے یہ کر دیا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ چٹے کپڑے پر داغ نمایاں ہے، یہ بات صحیح ہے کہ چٹے کپڑے پر داغ چھوٹا سا بھی بڑا لگتا ہے اور نمایاں لگتا ہے۔ لیکن میں نے یونیورسٹی کا ماحول دیکھا ہے، ہم یونیورسٹی سے ہو کے آئے ہیں اور اس تمام شعبوں پر ہماری نظر ہے۔ مجھے یہ بتائیں آج جو لبرل طبقہ یا دین بیزار طبقہ یا دین دشمن طبقہ، آج چھوٹی سی بات ہو جی مدرسے میں یہ ہو گیا ہے جی، آج یہ قاری نے کر دیا ہے جی، آج یہ ہو گیا ہے جی، آج مولوی نے یہ کر دیا ہے، میں بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں آپ کی یونیورسٹی میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کے کالجوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کے پروفیسر، آپ کے لیکچرار، آپ کے جتنے لوگ ہیں، جتنوں کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہے تو آب زمزم سے دھوئے ہوئے ہیں، کیا وہاں کوئی سکنڈل نہیں؟
تمہیں نظر آتا ہے تو صرف دین نظر آتا ہے، نظر آتا ہے تو صرف مسجد نظر آتی ہے، نظر آتی ہے تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ اصل میں دشمن قوتیں پیچھے ہیں. کوئی ایک چیز لے کر تو اسے سوشل میڈیا پر اتنا پھیلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عام کوئی بات ہے، کوئی ختم نبوت کی بات ہے، اسے پیچھے سینسر کتنے، رکاوٹیں کتنے، اس کے ویوز نہیں آئیں گے. لیکن ایک کوئی ایسے ہی تماشا لگا دیا کسی نے، کسی مولوی صاحب کو اٹھا کے کسی نے بھی کوئی تماشا لگا دیا ہے جی، وہ دیکھو وائرل کتنا ہوگا کلپ. یہ پوری کی پوری ٹیمیں سوشل میڈیا پر مرزائیوں کی بیٹھی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں کہ ان کا پہلا ایجنڈا ہے علماء کو بدنام کرنا. کیونکہ جب علماء سے لوگ دور ہوں گے تب ان کے پنجے میں آئیں گے، ان کے نرغے میں تب آئیں گے. اور جب تک علماء کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی مرزائیوں کے نرغے میں نہیں آ سکتے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی کہ ہم نے اپنے علماء سے پیار کرنا اپنے. اور آج کے دور میں آپ سے یہ بات بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کے دور میں حضرات ایک باعمل عالم دین ہے نا، آپ کا باعمل عالم دین ہے حضرات، وہ پیر صاحب ہے. کیوں؟ حدیثوں کے مطابق وہ اللہ کے ولی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ولایت کا معیار اور رکھ دیا ہے اور ہم ولی کسے سمجھتے ہیں یہ ہماری اپنی سوچ ہے. ہم نے تو دیکھنا قرآن و سنت کسے ولی کہتے، دین کسے ولی کہتے. ہماری سوچ میں تو ولی ہے بال لمبے ہوں، لٹے ہوں، چھاپے ہوں، گند شند ہو، بہت پہنچے ہوئے، ہم اسے سمجھتے ہیں. لیکن دین کسے پہنچا ہوا سمجھتا ہے، دین کسے ولی سمجھتا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے. ہماری شریعت کسے ولی کہتی ہے، ہم نے وہ سمجھنا ہے. تو حضرات ایک باعمل عالم دین ہے، خوف خدا والا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ان میں سے ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. آپ ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، آپ انہیں نذرانہ دے سکتے ہیں. لیکن آج کیا طرفہ تماشا ہے کہ ایک گدی کے ساتھ ہم منسلک ہیں، آگے صاحبزادہ صاحب پتہ نہیں کس چوک سے ادھر ہو گئے ہیں، سیدھے رستے پر ہی نہیں ہے. اس چوک سے آنا تو ادھر تھا سیدھا، وہ کسی اور رستے پہ اور روڈ پہ چل پڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. کیوں؟ او گدی بہت بڑی ہے. او بھئی گدی تو بڑی ہے لیکن دیکھنا ہے چوک سے صاحبزادہ صاحب سیدھے آئے ہیں کہ نہیں آئے. ان کا تو رستہ ہی اور ہو گیا ہے اور ہم پیچھے چل پڑے ہیں. مقصود پیر نہیں، مقصود اللہ ہے. مقصود پیر نہیں، مقصود رسول اللہ ہے. تو جب تک تو اس رستے پر ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں، انہیں نذرانہ بھی دیں گے، ان کے ہاتھ بھی چومیں گے، ان کا ادب بھی کریں گے. اگر چوک سے ان کا رستہ بدل جاتا ہے تو ہم رستہ نہیں بدلیں گے، ہم رستہ سیدھا رکھیں. پیر تو بدل سکتے ہیں، رستہ نہیں بدل سکتے. سمجھ آئیے یا نہیں؟ یہ باتیں تھوڑی سی سخت ہیں. پیر بدل سکتے ہیں، منزل نہیں بدل سکتے، رستہ نہیں بدل سکتے. اگر چوک سے پیر صاحب ادھر ہو گئے ہیں، چلو ہوتے رہے، ان کی قسمت ہے، لیکن ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. ہم نے پیر صاحب اس لیے پکڑے تھے کہ ہمیں سرکار تک پہنچائیں گے، ہمیں حضور تک پہنچائیں گے. تو اس لیے آج علماء باعمل جتنے بھی باعمل علماء ہیں ان کا ریکارڈ، ان کی عزت، ان کا احترام. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے پیر صاحب کو نذرانہ دیتے ہو تو اپنی امام مسجد کو بھی نذرانہ دو. یہ خطیب صاحب تو سال کے بعد آتے ہیں، پیر صاحب آتے ہیں، ہم انہیں نذرانہ دیتے ہیں. تو جو بیچارے 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، آپ کا سارا خیال رکھتے ہیں، دین کے حوالے سے بڑی کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں جی، تو ہمیں ان کا لحاظ، ان کا خیال رکھنا ہے. پہلا ہماری ذمہ داری ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہے کہ ہم نے علماء سے رابطے میں رہنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھو، یہ بہت بڑی گہری بات میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ حضور کی حدیثوں سے یہ چیز ثابت ہے کہ جو علماء سے نفرت کرنے والا بندہ ہے نا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور علماء صاحب سے پوچھئے، ان علماء سے پوچھئے کہ ایک عالم دین کی انسلٹ علم کی بنیاد، علم دین کی بنیاد پر ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے، کفر ہے وہ. تو جو بندہ آج تو جنا کھنا اور ایرا غیرہ بھی، وہ مولوی صاحب نے یہ کر دیا جی، یہ کر دیا جی، یہ کر دیا. اچھا مولوی ایسے ہیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں.
آپ کے علم میں جو بندہ بات کر رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، آپ کے علم میں کتنے مولوی ہوں گے؟ 10 15 20 50 اتنے ہی واقف ہوں گے۔ آپ نے سارے جہان کے مولوی کو رگڑا دے دیا۔ ایک بندہ شرابی ہے، پورے محلے کو کہیں یہ شرابیوں کا محلہ ہے۔ ایک بندہ نشئی ہے، کہیں پورے محلے کا قصور ہے۔ اپنے علماء سے محبت رکھو، اپنے علماء سے پیار کرو۔ اور دوسرے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ مرزائیوں کی نفرت دل میں کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی سرکار کی محبت ہے اتنی مرزائی کی نفرت۔ اب سرکار کی محبت کتنی ہے؟ ماں سے بھی زیادہ، باپ پہ سے بھی زیادہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ باپ سے بھی زیادہ ہے، ماں سے بھی زیادہ ہے، بیٹے سے بھی زیادہ ہے، اولاد سے بھی زیادہ ہے، جائیداد سے بھی زیادہ ہے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ حضور سے پیار ہے۔ تو جتنا حضور سے پیار ہے اتنی مرضی سے نفرت۔ کچھ ہاتھ نیچے ہیں، شاید کوئی یا تو مسئلہ سمجھے نہیں یا توجہ نہیں فرمائی۔ یہ لعنت بھیجنا مرضی پہ حضرات اتنا ہی ثواب ہے جتنا سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ آج رات کو ایک کانفرنس تھی ہمارے قریب ہی، ہمارے قریب ایک کانفرنس تھی، اور وہ وہاں کیا ہوا کہ 3-4 لڑکے مرزئی انہیں مرزئی بنا کر جرمنی لے گئے۔ ہمارے گجرات کے قریب ایک گاؤں ہے، تو اس پر میں نے یہ کہا ہے کہ آج جتنا یہ ورک کر رہے ہیں، آج ہر جنازے پر یہ نعرہ لگے، ہر کل پہ یہ نعرہ لگے، ہر 10ویں پہ یہ نعرہ لگے، ہر جمعے پہ نعرہ لگے، ہر جلسے میں نعرہ لگے۔ جیسے نعرہ تکبیر ہے، نعرہ رسالت ہے، نعرہ تحقیق ہے، نعرہ حیدری ہے، اس طرح یہ بھی نعرہ لگے، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے۔ یہ جو یار ہے، غدار ہے، یہ بات 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، 24 کیرٹ صحیح ہے۔ میں آپ کو اس کی حقیقت عرض کر دیتا ہوں۔ ماضی قریب کے اندر یہ بات وہ پرسنل مرزئی اپنے مربی سے کر رہا تھا، لیکن وہ پھر سوشل میڈیا پر آ گئی۔ مربی جیسے جہاں ہم عالم دین کہتے ہیں نا، شیخ الحدیث کہتے ہیں، مرزئی اپنے وڈیرے کو مربی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ مربع سے مربی ہے، یعنی جو گند، جتنا گند سارا کٹھا ہے جی، اس چیز کا مربع ہے۔ تو وہ اپنے مربی سے کہتا ہے کہ یہ جیلم کے قریب کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں تو 20 مرزئی تھے، تو 5-10 سال پہلے بھی اتنے ہی تھے، آج بھی اتنے ہی ہیں۔ وہ شکوہ کر رہا ہے کہ یار آپ، جب میں ریکارڈ دیکھتا ہوں ہمارے علاقے کا، تو آپ ہر سال 200-300 بڑھا دیتے ہیں، تو ہیں تو اتنے ہی، بڑے نہیں، تو آپ زیادہ کیوں بتاتے ہیں؟ اس نے اسے سمجھایا اور وہ بات لیک ہو گئی۔ اس نے اسے سمجھایا، اس نے کہا یار دیکھ، ہمارے جو سسٹم میں اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا ہدف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا ہدف یہ نہیں کہ مرزئی زیادہ ہوں، وہ تو ٹھیک ہے کہ مرزئی بندے ہوں، یہ تو ہے، فرمایا یہ ثانوی ہے، سب سے ہمارا پہلا ہدف کیا ہے؟ سب سے پہلا ہدف ہے کہ لوگوں کے دلوں سے مرزیت کی نفرت ختم کرنا۔ اس نے کہا اس لیے پوری دنیا پر جتنا زیادہ فنڈ ہم اس پہ لگا رہے ہیں، کسی چیز پہ نہیں لگا رہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو کہ ہم ایک ضلع میں کتنا فنڈ دے رہے ہیں، اپنے ایجنٹس کو دے رہے ہیں،
اپنے لوگوں کو فنڈز دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھو جیلم میں ہم کتنا فنڈ دے رہے تھے, اور کروڑوں میں نہیں اس نے بتایا, اس نے اربوں میں بتایا کہ اربوں میں ہم فنڈ دے رہے ہیں. تو کتنے بندے آپ نے ہائر کیے ہیں؟ انہوں نے مرزئی تو بندے نہیں بنائے. مثلا ایک ڈاکٹر کو ہم نے ہائر کیا ہے, ایک دودھی تک کو ہائر کرتے ہیں, دودھی کو ہائر کرتے ہیں وہ, اور دودھی کو کہتے ہیں کہ تو نے خالص دودھ دینا ہے, 10 روپے سستا دینا ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی, اور یہ ہوگا کہ یار چلو ہے تے مرزئی بندہ چنگا ہے. آپ نے سازش سمجھی ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جنرل سٹور کھلواتے ہیں, بڑے بڑے سٹور کھلواتے ہیں, ان پر خالص چیزیں دیتے ہیں, سستی دیتے ہیں, تاکہ لوگوں کے دل ادھر مائل ہوں. کہا ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کر رہے ہیں کہ مرزئی بنانا پہلا ہدف نہیں, مرزئی کی نفرت ختم کرنا ہدف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو. آپ کے علاقے میں, ہمارے گجرات میں ایک محلہ ہے, اس میں ایک ڈاکٹر ہے مرزئی ہے, فری دوائیاں دیتا ہے. بیبیاں بڑے پورا محلہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے ہیں. ہم نے پھر پورا جہاد کیا, پھر سارا چٹا کھٹا کھولا. پھر ظاہر ہے کہ ہم نے تو آپریشن کرنا تھا, علاج کرنا تھا کہ اس بیماری کا آگے نقصان کیا ہو رہا ہے, یہ جراثیم کتنے پھیل رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے آپریشن کامیاب رہا جی, پر اسے جانا بھی پڑا. تو حضرات یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کے ارد گرد میں کتنے ایجنٹ ہوں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں چیز خالص دیتے ہیں, سستی دیتے ہیں, اور ہر حوالہ سے بندے کو فیور دیتے ہیں. آپ کے یہ جو علاقہ ہے مضافات کا, سیالکوٹ کا, ان میں لوگوں کو ادھار دیں گے پھر لیں گے نہیں, پھر پوچھیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی چلو 10,000 اور لے لو, اور یار اور لے لو. اس کے دو نقصان کیا ہوں گے, انہیں فائدے ہوں گے. ایک تو ان کا وہ ممنون رہے گا, دوسرا ان کے خلاف بات, جس کے منہ میں ہڈی ہے اس نے بولنا ہے, اس کی آواز ہی نہیں نکلے گی. یہ کام ہم مسلمانوں نے کرنے ہیں. یہ جتنے کام ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا متبادل دینا ہے لوگوں کو. ہم ایک مسلمان اگر پانی ڈال کر اتنا ہم دودھ دیتے ہیں اور وہ خالص دیتے ہیں, ہم دین کا کتنا فائدہ کر رہے ہیں. اگر وہ نقصان کر رہا ہے تو ہم کتنا فائدہ کر رہے ہیں. یہ کام ہم نے کرنے ہیں. یہ مسلمانوں کا سارا شعبہ ہے. جو آج کفر, آج باقی یہ جو آج باہر سے لوگ آتے ہیں تو گن گاتے ہیں کفر کے, حالانکہ سرکار نے فرمایا جو کافر کی تعریف کرتا ہے, کافر کی تعریف سے عرش ہل جاتا ہے. اور آج ہر یورپ سے آنے والا دوسرا بندہ کہتا ہے یار ایک ایمان کلمہ نہیں پڑھیا, باقی چنگے ہی چنگے, باقی چنگے ہی چنگے. حالانکہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے, یہ بات صحیح بھی نہیں ہے. چنگے کی تن جس نے سرکار کو مانا ہی نہیں, وہ کہاں سے چنگا آ گیا ہے. اس لحاظ سے حضرات یہ مرزائیوں کی ایک پوری پلاننگ ہے. تو میں اس لیے بنیادی طور پر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ادھر ادھر دھیان رکھنا ہے. یہ سب سے پہلا ایجنڈا ان کا ہے کہ مرزائیوں کی نفرت دلوں سے ختم ہو. اور اس نے آخری جملہ جو خطرناک بولا, حضرات یہ دلوں کی تختیوں پر لکھو. اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو مرزائیوں سے ملتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, لین دین کرتا ہے, نفرت نہیں رکھتا, اس نے کہا پگلے ہمارے نزدیک وہ بھی مرزائی ہے, ہمارے نزدیک وہ مرزائی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک بات پہنچ چکی ہے. یہ تو گلی گلی میں ختم نبوت کانفرنس ہونی چاہیے, لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ آج جتنے جراثیم لگ چکے ہیں اور جتنی یہ خرابی ہو چکی ہے, یہ تو بہت خطرناک حد تک جا چکے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم یہ ہے کہ کوئی بھی مرزائی ہو, ایک تو ہمیں پتہ ہو کہ ان کا بیت ذکر کدھر ہے جی. یہ اپنے جو ان کا عبادت خانہ ہے, جیسے ہم مسجد کہتے ہیں, یہ بیت ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بیت ذکر کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مرکز کدھر ہے, یہ کتنے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ان کی کیا انوائرمنٹ کیا ہے, ایکٹیویٹی کیا ہے, کیا کیا سسٹم ہے ان کا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم نے ہر ایک مسلمان کو بچانا ہے, کام کرنا ہے, اور پھر جو کام کر رہے ہیں اس کا متبادل بھی ہم نے دینا ہے.
تو اس لحاظ سے حضرات یہ بڑے کام کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ ارادہ کریں، کوشش کریں، چلیں، اپنے حصے کا کام کریں، جتنی ہو سکے کوشش کریں، تو آپ کو سرکار کی نگاہ اس طرح نصیب ہوگی، اس طرح نصیب ہوگی۔ اگر عبدالحق محدث دہلوی کو جاگتے 72 مرتبہ دیدار ہو سکتا ہے تو آج وہ دریا بند نہیں، آج بھی کھلا ہے، آج بھی کرم ہو سکتا ہے، آج بھی مہربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنی بندہ ڈیوٹی دیتا ہے اتنی تنخواہ ملتی ہے، ہم کتنی دیتے ہیں یہ ہمیں اب اس پہ سوچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ بہرحال حافظ صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے بڑی اچھی کوشش کی کہ محفل میلاد مصطفیٰ پر یہ موضوع رکھا عقیدہ ختم نبوت کا۔ کوشش کریں کہ آپ کے آنے والے میلاد شریف کے جتنے پروگرام ہیں ان میں اپنے علماء دین کو آپ بلاتے ہیں، آپ 15-20 منٹ کہیں جی آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے سب سے جو ضروری بات کرنی ہے قطع تعلقی ان سے، یہ ضروری ہے۔ مرزئی کو سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے، اور اس کے دل پہ تیر لگتا ہے جب کہا جائے کہ ان سے قطع تعلق کرو، ان سے تعلق چھوڑو، ان سے بات نہیں کرنی۔ دیکھو ہندو کا حکم اور ہے، سکھ کا حکم اور ہے، عیسائی کا حکم اور ہے، یہودی کا حکم اور ہے۔ ہندو، عیسائی، سکھ وہ بھی کافر ہیں، لیکن یہ سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں سے بڑے خطرناک کافر اس لیے ہے کہ ان کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہمارا مذہب اور ہے، اور ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہی مسلمان ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور یہ پوری امت کو کافر کہتے ہیں، رنڈیوں کی اولاد کہتے ہیں، کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ ہم نے رات کی کانفرنس میں، شاید بیان ریکارڈ ہوا ہو، رات سارے جو ان کے مغلظات ہیں، کفریات ہیں، وہ سارے کے سارے دلائل کے طور پر ہم نے رکھے، پورا 1.25 گھنٹہ دلائل دیے ختم نبوت کانفرنس پہ، کہ جو اس نے بکے ہیں، جو شان صدیق اکبر میں، شان فاروق اعظم میں، صحابہ کی شان میں، انبیاء کی شان میں، اللہ کی شان میں اس کی گستاخیاں ہیں مرزائیوں کی، وہ ساری کی ساری ہم نے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہونا چاہیے کہ ان سے قطع تعلق، اور ان کا کفر عام کفر نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک بندہ سور بیچتا ہے اور سور کا گوشت بیچتا ہے، وہ غدار ہے کہ سور کا گوشت بیچ رہا ہے، لیکن وہ بتا بھی رہا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے۔ لیکن ایک بندہ ساتھ ہی پٹا لگاتا ہے، وہ بیچتا تو سور کا گوشت ہے، کہتا ہے بکرے کا ہے۔ جو فرق اس میں ہے وہی ہندو اور مرزئی میں ہے۔ ہندو کہتا ہے کہ بھئی یہ میں ہندو ہوں، سکھ کہتا ہے میں عیسائی ہوں، سکھ ہوں، عیسائی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں، مرزئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ہے کافر۔ یہ اس کا جرم ہے۔ اس لیے 7 ستمبر 1973 کو جو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی اور جو آئین سازی ہوئی، اس میں اتنی بڑی کامیابی پاکستان کے حوالہ سے مسلمانوں کو ہوئی کہ اتنی بڑی کامیابی تاریخ میں نہیں ہوئی، اللہ اکبر، کہ اس میں یہ قانون بنے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کا مینار نہیں بنا سکتے، اپنے دین کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے دین کے حوالے سے کلمے کو استعمال نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کا سارا قانون بنا ہے جو 84 میں مکمل ہوا ہے۔ ہمارے پاس فیصلے موجود ہیں۔ آج جو اگر کوئی مرزئی پکڑا جائے تو اسے 3 سال کی سزا ہوتی ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارے قانون میں تو سب کچھ موجود ہے، اسی لیے انہوں نے آئین پاکستان کو تسلیم آج تک نہیں کیا۔ اگر تسلیم کرتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہ بجے بانس، نہ وہ بانس تو نہ بجے بینسری۔ آئین پاکستان کو تسلیم انہوں نے نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اس آئین میں انہیں کافر قرار دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے حضرات ان کا کفر صرف کفر نہیں، وہ مرتد بھی ہیں۔ یہ جو باہر جا کے بڑے رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ بھئی آپ سکھ کے ساتھ کوئی ادھر زیادتی ہے؟ سکھ رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، ان کو حقوق ملے ہوئے ہیں، ریاست ہمیں حقوق دے رہی ہے۔ تم کافر بن کے رہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم اقلیت بن کے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن جب تم مسلمان بن کے رہو گے، سازشیں کرو گے، تو پھر مسئلہ ہی مسئلہ ہے، اور آج یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ مرضیوں کے حوالہ سے آج ہر روز کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر بندے پر فرض ہے کوشش کرے اس میں ہر حوالہ سے ختم نبوت کے اعتبار سے جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، یہ حضور کی زیارت کا وظیفہ بھی ہے، سرکار کی شفقت بھی ہوگی، سرکار کی آپ کو زیارت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کو اور دیگر سارے ساتھی جتنے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے علماء تشریف فرما ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی وفا نصیب فرمائے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں کس چوک میں جا کے چھٹی ہو جائے، کوئی لمحے کا پتہ نہیں، لیکن یار زندہ رہیں تو حضور کے بن کے رہیں۔ ہاں جی، موت بھی آئے، اللہ اکبر، قبر میں جائیں تو سرکار فرمائے فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، یہ میرا ہے۔ ایسے ہی اس حقیقت بات ہے، اور یہ سچی بات ہے۔ اس طرح زندگی یہ ہر روز تیاری میں ہو۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نا اٹھ کے بندہ صبح نا تیاری کرے کہ میں ہو سکتا ہے آج چلا جاؤں، رات کو سوتے وقت تیاری کر کے سوئے کہ ہو سکتا ہے چلا جاؤں۔ تو ہمیں اللہ حضور کی وفا عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زبان کے ساتھ آپ کا ذکر دل بھی ذکر کرے، جب تک دل حاضر نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی مثال ہے کہ صرف زبان سے ذکر کرے، دھیان کہیں اور ہو۔ تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک سوراخ کے اندر سانپ ہے، اور سوراخ کے منہ پر ہی ڈنڈے مارتے رہو، تو سانپ کو کیا ہوگا؟ سوراخ کے منہ پر ہی ڈنڈے مار رہے ہیں، سانپ کو تو نہیں لگ رہے۔ نفس پر گہراں، شیطان پر بھاری ذکر دل کا ذکر ہے، توجہ والا ذکر، کہ جب ہم پورے دھیان کے ساتھ ہر کھڑکی بند کر کے، ہر دروازہ بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ ہم ذکر کریں، اور اس ذکر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج بہت سارے سنگی ایسے ہیں، جب روحانی طور پر توجہ بزرگ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے سنگی ایسے ہیں کہ وہ وظائف تو پڑھتے ہیں، تو وہ صرف زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قلبی طور پر نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور وہ حاضر نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے 3 سال ہوتے ہیں بندہ وظائف کرتا ہے، اس کو اثر نہیں ہوتا۔ 6 سال ہوتے ہیں وظائف کرتے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، وظائف بھی کرتا ہے، لیکن وہ رنگ نہیں چڑھتا۔ لیکن 1 مہینہ ذرا کر کے دیکھے، پورے سلسلے کے مولا علی شیر خدا تک، سرکار تک بزرگوں کی توجہ ہو جاتی۔ سلسلے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک کڑی دوسرے سے ملی ہوئی ہے، دوسری تیسرے سے ملی ہوئی ہے، تار آگے جڑی ہوئی ہے اور بلب چل رہا ہے جی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ وظائف پڑھیں، اپنے سلسلے کے وظائف ہوں یا کوئی بھی آپ ذکر کریں، تو آپ کی توجہ پوری کی پوری ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے توجہ کے لیے پھر بزرگوں نے طریقہ بھی لکھا ہے کہ توجہ ہوتی بھی نہیں، کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظروں کی، زبان کی، سماعت کی کوتاہیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں آڑے آ جاتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اس طرف دل راغب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ استغفار، کثرت سے توبہ کرو، اور جب کثرت سے ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، انشاءاللہ ہمیں پھر فائدہ پہنچتا رہے گا۔ لیکن شیطان اس پہ بھی وار کرتا ہے کہ جب دل نہیں لگتا تو پھر وظائف چھڑا دیتا ہے، پھر اذکار چھڑا دیتا ہے، پھر نماز تک چھڑا دیتا ہے، یار تیرا دل ہی نہیں لگتا، تو اصل نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بے شک سوراخ کے سر پہ ہی لگے، غار کے سر پہ ہی لگے، لیکن چھوڑنا کہ جب بھی سانپ باہر نکلے گا اسے لگے گا تو چھوڑنا نہیں۔ اور بہت سارے سنگی ایسے ہیں کہ جو وظائف کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا جو ہمیں مشائخ نے بتایا، ہمیں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو وظائف ہیں
یہ روزانہ کا تعلق ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور اس بندے کی روزانہ حاضری لگتی ہے۔ ہم اس وقت جب مبتدی تھے تو اس وقت سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جب پھر ہم اس رستے پہ آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جہان کیسا ہے، اس جہان کے احوال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر بندے کو تو نہیں پتہ اندر لائٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، باہر بندے کو پتہ ہے، لیکن جو اندر بیٹھا ہے اسے پتہ ہے کتنی روشنی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ تو اپنے وظائف نہ چھوڑیں۔ آگے ویسے ہی ربیع الاول شریف آ رہا ہے، درود شریف شروع کریں، توبہ استغفار، اٹھ کھڑے ہو جائیں اور پوری پاکیزگی کے ساتھ اپنے تن من کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ اکبر لاکھوں مرتبہ ہم درود حضور کی بارگاہ تک پیش کریں۔ درود شریف ایسی دولت ہے کہ حضور کی روح پاک کی توجہ اس بندے کی طرف ہو جاتی، اور جب ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ حضور کی روح، توکل شاہ امبالوی فرماتے ہیں کہ حضور کی روح مبارک اس بندے کی تربیت کرتی ہے درود شریف کی برکت سے۔ کوئی کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن گر بندہ جاتا ہے، لیکن اٹھنا کمال ہے۔ اٹھ جائیں، کوشش کریں، شروع کریں، وظائف کی کمی کو پورا کریں، اذکار کریں، اور آگے ربیع الاول شریف کی ماشاءاللہ تیاری کریں۔ جی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مرکزی پروگرام جو ہمارا اس دفعہ ہو رہا ہے وہ 7 ربیع الاول کو فجر کے بعد ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں جی، 7 ربیع الاول شریف کو فجر کے بعد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرکزی پر اس تک وقت تھوڑا ہی ہے، سفر کی آج کتنی تاریخ ہے؟ ہاں جی 20 کے قریب ہے نا۔ آج داتا صاحب کا عرس مبارک آخری دن ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی اللہ اکبر، بہت بڑے شہنشاہ ہیں حضور داتا صاحب، سبحان اللہ۔ اور ہمارے سلسلے پر حضور داتا صاحب کی بڑی شفقت ہے، بڑی شفقت ہے، سبحان اللہ۔ بتانے سے باہر ہے کہ داتا صاحب کی ہمارے سلسلہ پر کتنی، ہمارے بزرگوں پر کتنی شفقت ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کو 12 مرتبہ داتا صاحب کی عالم بیداری میں زیارت ہوئی، اور کتنی مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر سے داتا صاحب نے پکڑ کر ہمیں گزارا ہے۔ تو ہم نے پوچھا وہ سمندر کون سا ہے؟ تو رو پڑے، فرمایا وہ توحید کا سمندر، کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں جب جاتے ہیں تو کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے، لیکن حضرت داتا صاحب کی شفقت سے تو وہ ساری کی ساری توجہات اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلے میں ہیں، اور یہ جتنے لوگ بھی سلسلے میں آتے ہیں ان پر یہ شفقتیں ہو جاتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اپنا دروازہ کھولنا پڑتا ہے، ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا، ان شرائط کو ہم پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں کمیاں آتی ہیں، بعض ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، یار کتنی دیر ہو گئی ہے میں حضرت صاحب کے ساتھ ہوں لیکن تبدیلی نہیں آئی۔ جی اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے اور شرائط کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ جب ہم شرائط کو انشاءاللہ پورا کریں گے تو انشاءاللہ فیضان اس سسٹم میں تو کمی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قلب کی توجہ آپ اس طرح فرمائیں کہ کوئی شے نظر نہ آئے، اللہ کسی طرف خیال نہ جائے، اللہ اللہ اللہ